السلام علیکم عزیز طالبات، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ بہت اچھے ہوں گے۔ آج جمعرات کا دن ہے اور لیکچر نمبر 38 ہے جماعت ہفتم کے لیے۔ 3 تاریخ ہے، 9واں مہینہ ہے، 2020 سال۔ بیٹا نیا ٹاپک سبق نمبر 12 شروع کر رہے ہیں، گیدڑ کی تلاش۔ اس کی پڑھائی بھی ہونی ہے اور املا کے الفاظ، میں املا کے الفاظ پڑھ رہی ہوں۔ کرشن چندر یہ رائٹر ہیں جس نے یہ لکھا ہے۔ مترادف ہم معنی، افسانہ اردو نثر، مقبول صنف، ہمیشہ ٹو میں رہتا، پیٹ، بچا کھچا، اسکینڈل، چغلیاں، شکایتیں لگانا، خوشامد، جھوٹی تعریف کرنا، تلوے چاٹنا، خوشامد کرنا، ماجرا، واقعہ، دست بستہ عرض کیا یعنی ہاتھ باندھ کر عرض کی، رہائش، رہنا، جفاکش، محنتی، سرد و گرم، مختلف زندگی میں معاملات ہوتے ہیں نا، کبھی اچھا وقت ہوتا ہے کبھی برا وقت ہوتا ہے، اس کو سرد و گرم کہتے ہیں۔ سہ برداشت کرنے کو کہتے ہیں، سہ۔ صدا سے کام چور، ہمیشہ سے کام چور، روزنامہ جو میگزین ڈیلی چھپتے ہیں، روزنامہ، صفحے، اشتہار، چرپ زبان، بہت زیادہ باتیں کرنے والا یا باتیں بنانے والا، درخواستیں، 6:30 بجے تک، انٹرویو، سر جھکائے، ریچھ، ڈپٹی سونپی، سراغ، تلاش کرنا، دشوار گزار راستوں، گھاس، ویجیٹیرین سبزیاں کھانے والا، نباتات، باٹنی جو پودوں درختوں کے بارے میں جو علم ہوتا ہے اس کو نباتات کہتے ہیں نا، اس کے علم کو باٹنی کہتے ہیں، نباتات۔ غیظ و غضب، غصہ، بہت شدید غصہ، مربع، تلاش بستیار، بہت زیادہ کوشش کرنا تلاش کرنے کی، سیبوں، پیڑ، دریافت، ڈار پرندوں کا ہوتا ہے اور اس کو ریوڑ یہاں اصل میں چیز تھی، اطلاع، اطمینان، پاؤں پسار، سکون سے، آرام سے، عجیب نگاہوں سے، حیثیت، اوقات، جھونپڑے، تعریفی، احسان فراموش، عنایت، چیتے، موقوف، ختم کر دینا کسی چیز کو، موقوف کر دینا، دم نہیں مار سکتے، ضمانت، چمچہ۔ یہ مشکل لفظ ہے اس پورے چیپٹر میں، اور بھی کوئی اگر لگے تو بتا دیجیے گا، میں لکھوا دوں گی۔ ابھی میں چیپٹر کی ریڈنگ کرنے لگی ہوں، ٹھیک ہے بیٹا۔ گیدڑ کی تلاش کرشن چندر کے ایک دلچسپ مضمون سے ماخوذ، یہ مصنف کا نام ہے۔ تعارف پڑھتے ہیں ان کا۔ کرشن چندر کا شمار اردو کے چند بہترین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ افسانہ جو ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے، شارٹ سٹوری ٹائپ۔ افسانہ انگریزی کی شارٹ سٹوری کا مترادف ہے، یعنی ہم معنی ہے، یعنی جو شارٹ سٹوری ہوتی ہے اسی طرح افسانہ بھی ہوتا ہے۔ ایسی مختصر کہانی کو ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا ہے۔ افسانہ اردو نثر کی سب سے مقبول صنف ہے۔ صنف مقبول مین مشہور، اور صنف جیسے شاعری ہوتی ہے، صنف شاعری ہوگی، نثر میں مضمون نگاری، اسی طرح ایک طریقہ کار ہے، ایک انداز ہے جس میں کچھ کہانی ناول ہے، افسانہ ہے، اس میں ہی افسانے کو برانچ، شاخ کو، صنف سے مراد شاخ۔ کرشن چندر کے افسانے ہر دور میں بےحد پسند کیے گئے۔ یہ کہانی بھی ان کے ایک دلچسپ مضمون سے ماخوذ ہے۔ مکمل توجہ کے ساتھ کہانی خاموش خوانی کیجیے، کہانی کی خاموش خوانی یعنی خاموشی سے پڑھیے، لیکن یہ ہے کہ میں تو اونچا اونچا پڑھوں گی تاکہ آپ لوگ سنیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک گیدڑ مر گیا۔ اتفاق سے اس جنگل میں وہی ایک گیدڑ تھا، اس لیے گیدڑ کے مرنے کا غم سب کو ہوا۔ کیونکہ شیر اور گیدڑ کا جنگل میں ہمیشہ ساتھ رہتا تھا،
جدھر جدھر شیر جاتا گیدڑ اس کے پیچھے پیچھے جاتا، کبھی کبھی آگے بھی جاتا اور شکار کی ٹوہ میں رہتا تھا۔ شکار تلاش وہ کرتا تھا لیکن مار نہیں سکتا ہوتا تھا، اور تو شیر مارتا تھا اور شیر کو آ کر بتاتا، کیونکہ گیدڑ خود شکار نہیں کر سکتا، ہمیشہ شیر کی شکار سے اپنا حصہ لیتا تھا۔ جب شیر شکار کر لیتا اور اچھی طرح سے اپنا پیٹ بھر لیتا تو بچا کچا گیدڑ کے حوالے کر دیتا، جس سے گیدڑ کا کام چل جاتا۔ یعنی وہ خود شکار نہیں کر سکتا تھا لیکن شیر کرتا، اور وہ والے شیر کا کھایا ہوا بچا کچا وہ کھا لیتا تھا۔ کئی جانور اتنے غیرت مند ہیں تو بچا کچا نہیں کھاتے، انسانوں کی طرح۔ انسان کے ہی ہیں جو بچا کچا کھا لیتے ہیں بیچارے مجبوری میں۔ مرحوم گیدڑ شیر کو جنگل کی تمام جھوٹی سچی خبریں سناتا اور مزے مزے کے اسکینڈل بتاتا۔ اسکینڈل مطلب ایسی جھوٹی سچی کہانیاں جن جانوروں سے دشمنی تھی ان کی چغلیاں کھاتا، یعنی ان کی برائیاں کرتا تھا، اور شیر کی خوشامد کر کے اس کے تلوے چاٹ کر خوشامد کرنا ہے، اس کا مطلب یہ اپنے مطلب نکالتا رہتا تھا۔ اس وجہ سے شیر گیدڑ سے بہت خوش رہتا تھا۔ گیدڑ کو شیر کی ضرورت تھی اور شیر کو گیدڑ کی۔ چنانچہ جب گیدڑ مر گیا تھا اور شیر بہت پریشان ہو گیا، اس نے کسی دوسرے گیدڑ کی تلاش شروع کر دی۔ سارا جنگل چھان مارا، کوئی گیدڑ نہ ملا۔ پھر اگلے 6-7 دن شیر نے قریب سارے جنگل دیکھ ڈالے لیکن گیدڑ کی صورت نظر نہیں، اس نے بہت کوشش کی، ہر جگہ سے ڈھونڈا لیکن اس کو کوئی گیدڑ نہیں ملا۔ ماجرا کیا، واقعہ کیا ہے، یعنی کیا قصہ ہے اس کے پیچھے؟ شیر نے پریشان ہو کر جنگل کے سب سے بوڑھے اور عقل مند لومڑ سے پوچھا، جنگل میں کہیں کوئی گیدڑ نظر نہیں آتا۔ عقل مند لومڑ نے 10 بستہ عرض کیا، ہاتھ جوڑ کر، یعنی بہت عاجزی سے، حضور گیدڑ جنگل چھوڑ کر شہر کو چلے گئے ہیں۔ انہوں نے جنگل چھوڑ کر شہروں میں رہائش اختیار کر لی، انہوں نے جنگل چھوڑ دیا ہے اور وہ شہروں میں رہنے لگ گئے ہیں۔ رہائش رہنا کیوں؟ شیر نے پوچھا۔ آج کل شہروں میں گیدڑ کی مانگ بڑھ چکی ہے، اور پھر یہ بات بھی ہے کہ فی زمانہ جنگل میں صرف وہ جانور رہ سکتا ہے جو بے حد جفاکش اور محنتی ہو، جو زمانے کے سرد و گرم سہ سکتا ہو، یعنی اچھے برے حالات کو برداشت کر سکتا ہو، سہ سکتا ہو، برداشت کر۔ اب آپ تو جانتے ہیں کہ یہاں کبھی شکار ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا، کبھی گیدڑ کیا شیر کو بھی بھوکا رہنا پڑتا ہے، اور گیدڑ تو سدا سے کام چور ہے، اس لیے شہر بھاگ گیا ہے۔ یعنی اس نے ریزن یہ پیش کی کہ وہ اس لیے چلا گیا ہے کہ یہاں مشکل حالات کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے یہاں سے چلا گیا تاکہ وہ شہروں میں آسانی سے وہ نوکری کر سکتا ہے۔ شیر کی یہ بات سن کر چپ ہو رہا مگر اس کا دل جنگل میں گیدڑ کے بغیر نہیں لگتا تھا۔ چند دن اور گزر گئے اور کہیں سے گیدڑ کی صورت نہ دکھائی دی تو سیدھا شہر گیا، اور وہاں کے ایک روزنامے اخبار میں اس نے، یعنی روزنامہ روز شائع ہونے والا، اس نے پہلے صفحے پر ایک اشتہار یوں دے دیا، گیدڑ کی ضرورت ہے۔ جنگل کے ایک شیر کو ایک چلاک، چرب زبان، بہت باتیں بنانے والا، تجربہ کار، شکار کی ٹور رکھنے والا، شکار تلاش کرنے والا، شیر کا دل بہلانے والے اور مزیدار پرلطف اسکینڈل بنانے والا، یعنی اور دل کو خوش کرنے کے لیے الٹی سیدھی باتیں سنانا، فضول میں کسی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا۔ ایک گیدڑ کی ضرورت ہے، صرف وہی لوگ درخواست ہے جنہیں اس کام میں 5 برس کا تجربہ ہو، یعنی تجربہ 5 سال کا ہے تو گیدڑ کو شیر کے ساتھ رہنے کا تھا، وہ دے درخواست۔ شیر سے ملاقات کا وقت دوپہر کے کھانے کے بعد 2:30 بجے سے 6:30 بجے تک، اس سے پہلے یا اس کے بعد انٹرویو کے لیے آنا خطرے سے خالی نہ ہوگا، کیونکہ وہ اس کا بھوک کا ٹائم ہوتا ہے، وہ پھر انسانوں کو چیزوں کو کھانا نہ شروع کر دے۔ انٹرویو کے لیے 5 آدمی ہیں۔ شیر یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ ان 5 میں سے کوئی بھی گیدڑ نہ تھا بلکہ سبھی انسان تھے۔ اسے تو گیدڑ چاہیے تھا، گیدڑ کیوں نہیں آیا؟ شیر کہ وہ سب کام سے لگے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی نے جواب دیا، تم کیوں آئے ہو؟ گرجدار آواز میں، اس لیے کہ ہم بیکار ہیں، کوئی کام نہیں ملتا، ہمارے بال بچے بھوکے مر رہے ہیں، نوکری نہیں ہے ہمارے پاس، اس وجہ ہم یہاں آئے ہیں۔ ہمارے جنگل میں تو کوئی بیکار نہیں رہتا۔ شیر بولا، پھر انسانوں کی بستی میں لوگ کیوں بیکار رہتے ہیں؟ کیوں انسانوں کے لوگوں کو کام نہیں ملتا؟ اس کا سوال کا
کہا کسی آدمی نے کوئی جواب نہ دیا، سب سر جھکائے کھڑے رہے۔ انٹرویو کمیٹی میں شیر کے علاوہ عقل مند لومبڑ، چلاک ریچھ بھی شامل تھا۔ ریچھ بولا ان لوگوں کو واپس شہر بھجوا دو۔ وہ لوگ چلانے اور گڑگانے لگے، غصے کا اظہار کرنے لگے اور گڑگانے لگے، کہنے لگے کہ عرض کرنے لگے کہ ہمیں رکھ لو، ہمارے پاس نوکری، ہمیں واپس مت بھیجو، ہمیں یہیں جنگل میں کام دے دو، ہمیں گیدڑ کا کام دے دو، ہمیں کوئی بھی کام دے دو، یعنی گیدڑ کا ہی دے دو، ہم خوشی سے کریں گے۔ لومبڑ بولا کام تو تم دے دیا جائے گا، مگر ایک شرط ہے، تم میں سے جو شخص گیدڑ کا کام کرنے کا اہل ثابت نہ ہوا اسے شیر کھا جائے گا۔ اب زندگی اور موت کا معاملہ ہے، پھر بھی جن کے پاس کام نہ ہو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کریں گے۔ پھر وہ آگے اسٹوری چلے گی، اب نیکسٹ والے لیسن میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، پڑھیے گا، املا تیار کیجیے گا۔